بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں طارق اسماعیل ساگر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ میں آپ کو انسنگ ہیروز کی کہانیاں سناتا ہوں۔ پاکستان کی تاریخ غداروں کی کہانیوں کے بغیر بھی نامکمل ہے۔ ہزاروں لوگ اپنی جان کی قربانیاں دیتے ہیں۔ آج آپ جو 14 اگست منا رہے ہیں، آپ جانتے ہیں آج سے 75 سال پہلے اس کے لیے کیا کیا گیا تھا؟ 40 لاکھ انسان ذبح ہوئے تھے۔ 40 لاکھ لوگوں کی ہڈیوں، گوشت اور خون پہ کھڑے ہوئے اس ملک کی بنیادوں پہ کلہاڑا چلانے والوں کو ہم کیوں نہ بے نقاب کریں؟ سیاست کے روپ میں، سیاست دانوں کے روپ میں چھپے ہوئے ان وحشیوں اور خون خواروں کا اصل چہرہ آپ کے سامنے کیوں نہ لائیں؟ ناظرین کرام، انہیں جان لیجئے، انہیں پہچان لیجئے، اپنے بچوں کو ان کے مکمل احوال کے ساتھ تاریخ کے اس صفحے کو پڑھائیے، تاکہ جب وہ کل پاکستان کی تعمیر میں مصروف ہوں تو انہیں اس بات کا اندازہ ہو کہ اس ملک کو بنانے والے کون تھے اور اس ملک کو لٹانے والے کون تھے۔ میں ذکر کر رہا ہوں ANP کے افراسیاب خٹک کا، جو ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ بن کے اپنا چہرہ چھپا کے بیٹھا ہوا ہے۔ ناظرین کا امن و انسانیت کا نام نہاد علم بردار افراسیاب خٹک مئی 1975 میں افغانستان کے پہاڑوں میں بم بنانے، بجلی اور پٹرول کی مدد سے دھماکہ کرنے اور گرنیڈ پھاڑنے کی تربیت لے رہا تھا۔ یہ تربیت پانے کے بعد افراسیاب خٹک موصوف نے اجمل خٹک، صوفی محمد لطیف افریدی، پاکستان بار کا صدر، اور افضل خان لالا وغیرہ کے ساتھ مل کے ولی خان کی قیادت میں پاکستان میں دہشت گردی کا بازار گرم کیا تھا۔ تب آپ کو پتہ ہے نا، KGB پاکستان میں بہت ایکٹیو تھی، اور یہی حالات جو تھے وہ پھر روس کو لائے تھے، اور ایک طویل جنگ جو آج تک ہم جس کی تباہیوں کا خمیازہ بھگت رہے ہیں، اس کی بنیاد ان لوگوں نے رکھی تھی۔ ان کی دہشت گرد تنظیم کا نام پشتون ظلمے تھا۔ یہ سارے دہشت گرد کمانڈر ولی خان کے حکم پر یہ تربیت لینے 1972 میں افغانستان پہنچے تھے۔ پاکستان 2 ٹکڑے ہو چکا تھا، اور افغان سرخوں کو یقین تھا کہ اگر ایک تگڑی سی گوریلا تنظیم بنائی جائے تو پاکستان کے 4 ٹکڑے ہو سکتے ہیں، اور ہر ایک پر افغانستان کا جھنڈا الگ الگ لہرایا جا سکتا ہے۔ دیوانے کا خواب۔ اس تنظیم نے بجلی کے دفاتر پر، تھانوں، بینکوں، مساجد اور سرکاری تنصیبات پر بم حملے کیے۔ حیات محمد خان شیرپاؤ کو بم حملے میں قتل کیا۔ افراسیاب خٹک نے کئی بار ریل کی پٹریاں اڑائیں تاکہ مسافر بردار ٹرینیں پٹری سے اتریں اور زیادہ سے زیادہ عوام مرے۔ خوب دہشت گردی کی۔ ناظرین کرام، افراسیاب خٹک نہ صرف پشتون ظلمے کا کمانڈر تھا، بلکہ افغانستان پر حملہ آور روسی افواج کا مشیر خاص بھی تھا۔ پھر روس کو شکست ہوئی تو یہ یتیم ہو گئے۔ بے نظیر بھٹو کی حکومت آئی تو ان دہشت گردوں کو عام معافی ملی اور یہ پاکستان واپس آ گئے۔ افراسیاب خٹک کو آپ PTM کا احسان اللہ احسان سمجھ لیجئے۔ آج تک کسی نے یہ سوال نہیں اٹھایا کہ اس دہشت گرد اور اس کے ساتھیوں سے عوام کی جان و مال کا حساب کیوں نہیں لیا گیا۔ افراسیاب خٹک کا تعلق کوہاٹ خدوخیل سے ہے، اور یہ روس پڑھنے گیا اور ملحد بن کر واپس آیا۔ خدرخیل میں اس کے بارے میں مشہور ہے کہ اس نے روس سے واپس آ کر بیان جاری کیا کہ اپنی بہن کے ساتھ شادی کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اس بیان پر اس کے خاندان والے اس کو قتل کرنے پہ آمادہ ہو گئے تھے، اور یہ بات آج تک خدرخیل کے لوگوں کو یاد ہے۔ روس سے واپس آ کر اگر سرخوں کی کمیونسٹ پارٹی جوائن کی، اس کے بعد نیب میں شامل ہو گیا جو دہشت گردی کرنے پر بین ہوئی، تو ANP نام اختیار کیا۔
یہ 12 ANP سے نکالا گیا۔ اس کے بارے میں ANP کے سینئر رہنما اعظم ہوتی کا بیان موجود ہے کہ افراسیاب خٹک کی مثال کتے کی ہے، اس کا کوئی دین ایمان نہیں، صرف ذاتی مفادات کے لیے ادھر ادھر ہوتا رہتا ہے اور نجی محفلوں میں باچا خان کو بھی گالیاں دیتا ہے۔ اس کا تعلق خد و خیل کے غریب سے خاندان سے تھا، لیکن روسی جنگ کے دوران کروڑپتی بن گیا۔ یہ روس کے جہاز کو ڈالر جہاز کہتے ہیں، لیکن یہ سچ ہے کہ روس اور امریکہ جنگ کے دوران سرخوں نے جتنے ڈالر کمائے کسی اور نے نہیں کمائے۔ ناظرین کرام، یہ سابق دہشت گرد بعد میں دوبارہ ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان کا سربراہ بھی بنا، جو خونی لیبرلز اور اینٹی پاکستان عناصر کا سب سے بڑا محافظہ دارہ ہے۔ سینٹ کا رکن بھی بنایا گیا۔ سینیٹر بن کر اس نے پاکستان سے وفاداری کا حلف بھی اٹھا لیا، لیکن صرف زبانی کلامی۔ اس وقت موصوف PTM کا سینئر ترین ممبر ہے اور محسن داوڑ گروپ کو لیڈ کر رہا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ محسن داوڑ کی الگ سیاسی پارٹی اس کی کوششوں کا نتیجہ ہے اور افراسیاب خٹک کوشش کر رہا ہے PTM کا کنٹرول منظور پسکین کے بجائے محسن داوڑ کے پاس آ جائے۔ ناظرین کرام، پاکستان کے خلاف زہر اگلنے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتا۔ تازہ ترین مثال اس کا کل کا BBC کو دیا گیا انٹرویو ہے، جس میں افغان سرخوں کی شکست پر اس نے تل ملاتے ہوئے بیان جاری کیا کہ پاکستان افغانستان میں طالبان اور دہشت گردی کو سپورٹ کرتا ہے۔ اس بوڑھے سرخے کو عدالت میں گھسیٹنا چاہیے اور اس سے ثبوت طلب کرنے چاہیے۔ ناظرین کرام، ایک اور ویڈیو بیان جاری کیا کہ افغان 3000 سال سے ہیں، انہوں نے سکندر اعظم دیکھا، تیمور دیکھا، چنگیز دیکھا، سکھوں کو دیکھا اور ان پہاڑوں کو کوئی ختم نہیں کر سکتا۔ اس بیان پر یہی کہا جا سکتا ہے کہ اگر افغانستان سے مراد وہاں کی زمین اور پہاڑ ہیں تو وہ تو ساری دنیا میں اس طرح ہزاروں کیا لاکھوں سال سے ہیں۔ اگر مراد افغان قوم ہے تو پٹا خزانہ کے سوا 3000 سال کا کوئی ثبوت دے دیں۔ ہاں، یہ سچ ہے کہ انہوں نے بہت سے فاتحین کو بھگتا ہے اور آج تک بھگت رہے ہیں، سکندر اعظم سے جو بائیڈن تک۔ ناظرین کرام، یہ ایک افراسیاب خٹک کی کہانی میں نے آپ کو اس لیے سنائی ہے کہ آج کل PTM نے جو پاکستان کے خلاف طوفان اٹھا رکھا ہے، ٹویٹر پر جو لوگ ٹرینڈ چلاتے ہیں، غیر ممالک میں پاکستان کے خلاف مظاہرے کرتے ہیں اور پاکستان کے خلاف دنیا میں اس کا تاثر بگاڑنے کے لیے ہر ممکن کوشش کرتے ہیں۔ افسوس کی بات تو یہ ہے کہ جنہیں ان کے راستے کی دیوار بننا چاہیے تھا، وہ ان کے ساتھ اپنی سیاسی برتری کے لیے، اپنے اقتدار کی طوالت کے لیے، اپنے مفادات کے لیے بک جاتے ہیں، جھک جاتے ہیں، معاہدے کر لیتے ہیں۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔ ناظرین کرام، درخواست ہے قرآن اور نماز سے ہدایت حاصل کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائکس دیں۔ آپ کا بہت شکریہ۔